معذور کی آپ کو تعریف بتا رہا تھا کہ شرعی معذور اسے کہتے ہیں کہ جس کا وضو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اتنا بھی قائم نہ رہ سکے کہ اس وقت کے فرض ادا کر سکے۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت شروع ہوا اور کسی کو مسلسل پیشاب کے قطرے آنے کی بیماری ہے، یا اس کو کوئی زخم ہے جس سے بار بار خون رستا ہے، ذرا بھی حرکت کرتا ہے خون رسنا شروع کر دیتا ہے، تو اب مثلا اس نے وضو کیا تو خون نکل آیا، تھوڑی دیر ٹھہر گیا، پھر اس نے وضو کیا خون نہیں نکلا، لیکن نماز شروع کی خون نکل آیا یا قطرہ آ گیا، اس طرح وہ کرتا رہا حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو کنفرم ہو گیا کہ پوری اس وقت کے دوران اسے اتنا بھی وقت نہ مل سکا کہ وہ اپنی طہارت کے ساتھ وقتی فرض ادا کر سکے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ شرعی معذور ہے۔ اب وہ اتنے وقت تک تو یہ تمام یہ امتحان لیتا رہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اب اگر میں وضو کر کے نماز ادا نہیں کروں گا، 4 رکعت کا جیسے وقت باقی رہ گیا تو اب نماز ہی نکل جائے گی، تو اب اس کے لیے شرع حکم یہ ہوگا کہ وہ وضو کرے، اور اس وضو کے دوران جو اس کو عذر لاحق تھا، خون رس رہا ہے یا پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، وہ چاہے ہوتا رہے، یہ اس وضو سے اب نماز ادا کر سکتا ہے، چاہے نماز کے دوران اس کو قطرات آتے رہیں، کیونکہ جب شرعی معذور ہونا متحقق ہو جائے تو اس کے بعد وہ شرعی عذر جس کی بنا پر اس کو معذور کہا گیا ہے، وہ دوران نماز بھی اگر وہ لاحق ہوتا رہے تو اس کی طہارت زائل نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، ابھی ہم نماز کا نہیں کہہ رہے، جو آپ نے مسئلہ فرمایا ہے، عصر کا وقت شروع ہوا تو اب اس کو دوبارہ امتحان لینے کی حاجت نہیں، کیونکہ پہلے والی 2 نمازوں کے درمیان یعنی ظہر اور عصر کے درمیان جب ایک دفعہ امتحان لے لیا اور شرعی معذور ہونا ثابت ہو گیا، تو بس اب اگلی جب نماز کا وقت آئے گا تو اس میں یہ پہلے سے جو شرعی عذر ثابت ہے سمجھ لیں اب بھی شرعی معذور ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس اگلے والے 2 وقتوں کے درمیان، جیسے اب عصر سے مغرب کے درمیان، کم از کم ایک بار تو وہ قطرہ آئے۔ مثال کے طور پر شروع میں کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے وضو کیا نماز پڑھ لی، پورا وقت ایسے گزر گیا کہ ایک بھی قطرہ نہیں آیا، تو سمجھ لے کہ وہ شرعی عذر سے باہر نکل چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب باہر نکل چکا ہے، اب اگر دوبارہ قطرہ وغیرہ آیا تو نئے سرے سے امتحان لینا پڑے گا، لیکن اگر مثلا عصر سے مغرب کے درمیان پھر دوبارہ وہ عذر لاحق ہو جاتا ہے، خون نکل آیا یا وہ قطرے کی بیماری اور قطرہ نکل آیا، تو اب ایک دفعہ بھی اس کا نکل آنا پورے وقت کے لیے شرعی معذور ہونا ثابت کر دے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، اگر وضو کے دوران حتیٰ کہ عصر کے وقت تک وہ قطرہ نہیں آیا، پہلے امتحان لے چکا تھا، قطرہ وغیرہ نہیں آیا، تو اب اس کے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس نے وضو کیا نماز شروع کی، اگر عصر کا وقت داخل ہو جائے تو اس کی طہارت باقی رہے گی، دوسرے وقت کا دخول یا پہلے وقت کا خروج طہارت کو زائل نہیں کرے گا، یاد رکھیے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ اس نے وضو کیا، امتحان پہلے لے چکا ہے، شرعی معذور ہے، وضو کیا اس دوران قطرہ آ گیا، اب اس کے لیے تو ابھی عذر ہے کہ شرعی معذور ہے، اس نے نماز شروع کر دی، یا وضو کے دوران نہیں آیا لیکن نماز کے دوران اس کو قطرہ وغیرہ آ گیا، چونکہ ابھی شرعی معذور ہے تو چلتا رہے گا۔ اب اگر دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو اس پہلے والی نماز کے لیے تو یہ طہارت ویلڈ رہے گی، لیکن دوسری نماز کے لیے اس کو نئے سرے سے طہارت کرنی پڑے گی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرعی معذور کے لیے وقت کا خارج ہونا یا وقت کا داخل ہونا یہ طہارت کے زوال کا سبب اصل میں نہیں بنتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلی نماز کا جب یہ وضو کر رہا تھا اس وقت سے لے کر اس وقت کے ختم ہونے تک اگر عذر لاحق نہیں ہوا تو اگلے وقت کے دخول سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ایسا ہوا کہ اس کے پیشاب مطلب وضو کرتے ہوئے یا نماز کے دوران قطرہ وغیرہ آ گیا تو اب اگلی نماز کا جب وقت داخل ہوگا اس نماز کے لیے نئی طہارت کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ ظہر کی نماز شروع کر چکے ہیں، اگرچہ عصر کا وقت داخل ہو جائے تو یہ نماز کم از کم آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں چاہے کتنے قطرے آئیں۔ ہاں عصر کی نماز کے لیے جدید وضو کرنا پڑے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ